سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ۔ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے۔ سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت بالخصوص آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس اجتماعی قربانی اپیل 2025 کی خصوصی ٹیلی تھون اپیل کے ساتھ، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مخیر صاحب استطاعت احباب موجود ہیں، ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی کے جو درد دل رکھتے ہیں، انہیں ہم اس ٹیلی تھون کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمان بہن بھائیوں کا درد اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنا در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم پر عمل پیرا ہونے کے مترادف ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے۔ بالکل یہی مثال مسلمانان عالم کی بھی ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، وقت کی اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے احساس کے بانیان اور احساس کی پوری ٹیم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ تسلسل خدمات کا جاری و ساری ہے گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے، اور 16 سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تن تنہا احساس نے اس کار خیر کو سر انجام دیا ہو، بلکہ روز اول سے ہمارے ان معاونین، ان ڈونرز حضرات کا تعاون ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا کہ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم نے اس امانت داری کے فریضے کو سر انجام دیا، یعنی آپ کے ہاتھوں سے اس ڈونیشن کو ہم نے وصول کیا اور ان لوگوں تک بحسن خوبی احسن انداز کے ساتھ پہنچایا کہ جو واقعتاً اس کے مستحق ہیں۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت یہ مناظر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ گوشت کو تیار کیا جاتا ہے، قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اسے گاڑی میں ایسے باکسز کے اندر پیک کر کے لوڈ کیا جاتا ہے کہ جو آئس باکسز ہوتے ہیں جس میں گوشت مکمل حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر ایسے دور دراز مقامات پر اس گوشت کو پہنچایا جاتا ہے، اس کی ترسیل کی جاتی ہے کہ جہاں تک گوشت کو پہنچانا بھی ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر وہاں تک گوشت پہنچ جائے کہ جہاں ضرورت مند مستحق کئی ایسے خاندان موجود ہوا کرتے ہیں کہ جو بڑی بڑی آبادیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ خدمات کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے، بہن کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی راہ سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اس کی راہ میں جو حائل مشکلات ہیں انہیں بھی دور فرما دیتا ہے، اور بلکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا
اللہ کی راہ میں پیش کیا گیا مال کل بروز قیامت تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے میں آسانی کا سبب ہوگا۔ وہ دن کہ جس دن انسان پر بہت کڑا وقت ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی۔ اس لمحے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو کہ جو دنیا میں اس کے بندوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، انہیں اللہ رب العزت کس طرح سے نوازے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کو کھانا کھلائے گا، بروز قیامت میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنتی کھانا عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو پہننے کے لیے کپڑا مہیا کرے گا، اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنے گا اچھے اور نئے لباس کا، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائی کو پانی پلانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو پانی پلائے گا، تو رب کریم قیامت کے دن اسے جنتی مشروب عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، سوچئے اور دیکھیے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس کا اجر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز حیات سے، حضور کی زندگی سے، حضور کی سیرت سے ہمیں جا بجا ایسے پھول ملتے ہیں، حضور کی سیرت سے ہمیں ایسے انداز کے ساتھ تعلیم کی گئی ہے کہ جس قدر اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، حضور نے اسے انتہائی پسندیدہ فرمایا اور حضور نے جا بجا اس کی تاکید فرمائی۔ حضور نے امت کو اس کی شدید تلقین فرمائی کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھا جائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عظیم کے مطابق ہم جب اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے کوئی ایسی آسان راہ کا ان کے لیے کوئی ایسی آسان راہ کو ہموار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، تو یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم ہم سے کس قدر راضی ہوں گے، ہم یہاں وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر صحابہ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی کیجئے، اور قربانی کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں موجود ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے کہ جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، نادار ہیں، اور اس بات کے تمنائی ہیں کہ ان کی جانب معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ضرور دیکھے گا، وہ ان کا فریاد رس بنے گا، وہ ان کی اششوئی کا اہتمام کرے گا، وہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ ناظرین گرامی قدر، احساس ٹیلی تھون میں اس وقت میں یہاں آپ کے سامنے وہ فگرز، وہ اماؤنٹ پیش کرنا چاہوں گا، آپ پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں، اور آپ جس مد میں جس جانور کے حوالے سے آپ قربانی پیش کرنا چاہیں اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کو معلومات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس وقت وہ تمام نمبرز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آویزہ ہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ اماؤنٹس اور وہ کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کے سامنے یہاں بیان بھی کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو نمبر پر ہمیں کال کرنا چاہیں اور براہ راست ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہونا چاہیں اور اپنی آراء و تجاویز پیش کرنا چاہیں، کسی بھی حوالے سے ہماری توجہ کو مبذول کروانا چاہیں، تو ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے 1718393547 پر آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے ڈونیشنز کو پیش کیجئے، اور جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ میں جب آپ فریضہ قربانی کی انجام دہی کے اس مرحلے سے گزریں، تو میں چاہوں گا کہ اجتماعی قربانی کا یہ جو ایک اہتمام احساس کرتا ہے اپنے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تو اس سے زیادہ بہتر انداز سے خدمت خلق کا کوئی اور نمونہ آپ کو انشاءاللہ نہیں مل سکے گا۔ یہ بہترین انداز ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا۔ اس حوالے سے
ایک تو یہ ہے کہ ہم انتظار بھی کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ، اور اس کے حساب سے ہمیں تیاری بہت پہلے سے شروع کر دینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے جو ہمیں انتظار ہوتا ہے وہ اس تمام افراد کے ڈونیشن کا انتظار ہوتا ہے۔ دیکھیں بغیر ڈونیشن کے کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہو پاتی۔ آپ چاہیں تو آپ ایک پلان کر سکتے ہیں اور پیپر ورک کر سکتے ہیں، لیکن ایک وہ جو چیز ہوتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی جسے کہتے ہیں وہ تب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی کہ جب تک ان افراد کا کنٹریبیوشن، ان افراد کا ساتھ، ان افراد کا ڈونیشن احساس کو موصول نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوکیشن کی بات کریں، پورے پاکستان میں اس وقت ڈسٹریبیوشن کا انشاءاللہ عمل بہت جلد شروع ہو جائے گا جیسی بقرعید کی آمد ہوگی۔ لوکیشنز کی کراچی کی بات کریں تو تقریباً بھی 20 سے 25 مقامات ہیں کراچی میں جہاں پہ احساس جو ہے ڈسٹریبیوشن کرتا ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے۔ اسے میں آپ کو کراچی کی بات کروں، اسی طریقے سے پورے پاکستان میں ہر شہر میں، اس کے ہر اضلاع میں، ہر گاؤں میں اتنی ہی لوکیشن ہوتی ہیں کم و بیش، تاکہ جتنے بھی افراد ہیں جو ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، جن کو ایک آسرا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی احساس ہمارے لیے گوشت کا انتظام کرے گا، تو ان لوکیشنز پہ بھی جہاں کے نہ کہ ہم جس طرح کراچی میں سروے کرتے ہیں، ریکی کرتے ہیں اور گھر گھر پہ ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں، سیم پروسیجر، سیم طریقہ کار ہمارا کراچی کے علاوہ دوسرے جو شہر ہیں ان کے تمام اضلاع، تمام گوڑوں، تمام دیہاتوں میں یہ چیز اپنائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسپیرنسی، کہ کوئی بھی جو ہمارے بہن بھائی جو ضرورت مند ہے وہ محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ ایک شخص آپ دیکھیے، ایک فیملی، کوئی بھی بہن ہو ہماری پورے سال انتظار کرتی ہے اس چیز کا۔ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑا صبر آزمودہ وقت ہوتا ہے یہ والا کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کسی بھی ایک ایونٹ کے لیے جسے کہتے ہیں نا پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا موقع ایک وہی ایونٹ میں سے ایک ہے ہمارے پاس۔ ایک تو جیسے قربانی کے علاوہ اگر ہم رمضان کی بات کریں تو لوگوں کی ایک امید بن جاتی ہے کہ پچھلے سال کی طرح ہمارے لیے افطاری کا، سحری کا، راشن پیک کا، اور بالخصوص بچوں میں جو عیدی کے کپڑے ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پوری فیملی کو انتظار رہتا ہے۔ سیم اسی طرح قربانی کے معاملات بھی اسی طرح ہیں۔ لوگوں کے جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں، عید کے بعد ہمارے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، جیسے میں آپ کو بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں، اور ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ امید میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو ایک آسرا ہے۔ لیکن یہ امید ایسی چیز ہے جو بن جاتی ہے، اس طریقے سے ہمیں آپ سے بنتی ہے کہ ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک اپیل کرتے ہیں آپ سے کہ کئی سالوں سے، گزشتہ 16 سالوں سے یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ امید ان لوگوں کو ہم سے ہوتی ہے اور ہمیں آپ سے ہوتی ہے۔ یہ امید جو ہے پوری کرنے والے بے شک اللہ کی ذات ہے، ہماری اور آپ کی، لیکن جو وسیلہ بنتے ہیں وہ آپ لوگ بنتے ہیں۔ اس سے آپ کی فرض کی ادائیگی بھی الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے قربانی کا کہ غربا میں گوشت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے مکمل ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اس بات کی نشاندہی اس طریقے سے ہوتی ہے، آپ کو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں، لائیو قربانی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، قربانی کے گوشت کی ڈسٹریبیوشن دکھائی جاتی ہے، آپ خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اس کے علاوہ جب ہم آپ کو بروشر بھیجتے ہیں تو اس کے اندر قربانی کے لحاظ سے ایک الگ کالم ہوتا ہے، اس کی پکچرز ہوتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ کس طریقے سے ساری چیزیں فعال ہوتی ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد آپ کو بروشر، آپ کو ای میل مارکیٹنگ یا ٹیلی مارکیٹنگ یا ویڈیو پہ جو ہم دکھاتے ہیں، بتانے کا مقصد ہرگز کسی کی تشہیر نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اب آپ کو قربانی کے دنوں میں بھی سب چیزیں دکھاتے ہیں تو آپ کو صرف اس بات کی آگاہی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا ڈونیشن جس مقصد کے لیے آپ نے احساس کو دیا ہے یہ وہیں پہ سرو ہوتا ہے، یہ وہیں پہ انویسٹ ہوتا ہے، انہی لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے یہ جس کی آپ نے ہم سے بات کی ہوتی ہے یا جس کا احساس نے آپ سے وعدہ کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں حقیقتاً، یہ پروفیشنل بھکاری یا گداگر نہیں ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں، یہ وہ سفید پوش افراد ہیں کہ جو سال میں ایک مرتبہ، میجورٹی اگر میں کہوں نا 95% یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ گوشت کا استعمال کر پاتے ہیں۔ در حقیقت اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ میں اس طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ خود گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں پورے سال لوگوں کے درمیان، چاہے کراچی ہو، کراچی کا علاقہ، کوئی دوسرا بھی شہر ہو پاکستان میں، انٹیریئر سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، ان سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں تو کھانے کا راشن بھی نہیں ہے، جو بنیادی سہولت ہوتی ہے، ایک بیسک سہولت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس بات کا امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کے سال بھر ان کے لیے گوشت کا انتظام ہوتا ہوگا، یا سال میں ایک مہینے کسی گوشت کا انتظام ہوتا؟ در حقیقت ہی نہیں ہو پاتا۔ کس وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے۔ چلو وہ تو دور اضلاع ہیں، انٹیریئر سندھ وغیرہ پنجاب ہے، یہ تو کراچی کے بھی حالات ہیں کہ ایک نارمل آدمی کی سکت ختم ہو چکی ہے کہ آپ گوشت لے سکیں۔ 1500، 1800، 2000 روپے کلو بڑے جانور کا گوشت ہے، اور جو بکرا ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ اب عام مرغی بھی بہت سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ اور یہ آپ کو میں اس وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جب ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں سے کوئی انکوائری کرنے جاتے ہیں، ہمیں یقین مانیے عدنان بھائی، یہ میں آپ کو بھی چیز بتا رہا ہوں
کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں انکوائری کرنے، تو لوگ بولتے ہیں کہ ان کے پاس تو محلے والے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہوتی ہے، انکوائری کسی کو راشن دینے سے پہلے کرنا پڑتی ہے، یہ سروے کا حصہ ہوتی ہے۔ اب ایک پڑوسی جب بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں تو کھانا ادھر ادھر سے آتا ہے، تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ شخص، یہ فیملی سال میں کتنی بار گوشت کی شکل دیکھتی ہوگی، اللہ گوشت کو چھوڑے کتنی بار چکن کی شکل دیکھتی ہوگی۔ اب چکن بھی ایسا ہو گیا ہمارے دسترس یہاں سے کہ باہر ہے، وہ بھی سقط سے باہر ہو چکا ہے، ایک ایسے آدمی کے لیے خاص طور پہ کہ جس کی سیلری جو ہے وہ 35,000 40,000 بھی کوئی کما رہا ہے، تو اتنے خرچے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، بیماریاں ہیں، دوائیاں ہیں، اور پھر راشن کے حوالے سے جو ضروریات ہیں، کرائے کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں فات بھائی، یوٹیلیٹیز آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے سال انتظامات نہیں کر پاتے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جو پورے سال 12 مہینے انتظار کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس بات کی امید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ شاید اس سال بھی ہمارے گھر میں گوشت کا انتظام ہو جائے۔ 5 کلو 8 کلو گوشت کتنے دن آپ چلا سکتے ہیں؟ مہینہ، 10 دن، 15 دن؟ جی ہاں، آپ خود سوچئے نا کتنا چل جائے گا ایک فیملی کے لیے۔ جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ ہوگا آپ کے حوالے سے، جتنا زیادہ ڈونیشن آئے گا، اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ اس بات کو سوچئے گا کبھی کہ آپ کی وجہ سے کسی ایک فیملی کا کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے، چاہے وہ راشن پیک کی صورت میں ہو، چاہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہو، اور یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف اللہ کی ذات پوری کر سکتی ہے، انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے لیے ذرائع کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اور یہ تو بات آپ لوگوں کی طرف سے پروف ہے کہ کب ہم دیتے ہیں، کب اللہ انتظام کروا دیتا ہے، یہ تو آپ کے اور میرے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا، حد تک ممکن ہو کوشش ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ سارا جو ہے آپ نے کمایا اور دے دی ہو، جس حد تک ممکن ہو سکے آپ کے تھوڑے میں سے بھی اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں نا، ایسے انٹیریئر میں لوگوں کی خواہشات نہیں ہے، ضروریات ہیں، تو اب میں کہوں گا اس شہر میں بھی وہی معاملات ہو گئے۔ جی ہاں، اب خواہشات تو ضروریات جو ہیں وہ زیادہ ضروریات مقدم پوری ہو جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ خواہشات تو بہت بار کی بات آتی ہے، یہ تو ایک اگلے مراحل میں آتا ہے کہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ کم آمدنی والا گوشت کو واقعی افورڈ نہیں کر پاتا ہے، عدنان بھائی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ایسے بے شمار خاندان۔ کراچی اگر میں کہوں نا کہ اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے نا تو 80% حالات بہت خراب ہیں۔ بالکل ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں، بالکل وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو دوسرے پورے پاکستان میں رہتے ہیں، جو چیزوں کو پورا نہیں کر پا رہے، وہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ان چیزوں کی مشکل میں ہم مداوع کر سکتے ہیں ختم۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری آپ کی ہمت ہے ہی نہیں، سکت ہے ہی نہیں کہ کسی کی مشکل کو ختم کر سکیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو میری آپ کی ان سب کی مشکلات کو ختم کرتی ہے۔ کسی کی مشکل میں کمی لا سکتے ہیں آپ، ایک لمحے کے لیے ان کے چہروں پہ خوشی لا سکتے ہیں، ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ آپ نے اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، اگر آپ کو اتنا دل دیا، تو یہ کام پورے ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ لوکیشن کی میں اب عدنان بھائی نے بات کری، پورے پاکستان میں لوکیشن موجود ہیں، جیسے کراچی میں 25 سے زائد لوکیشن موجود ہیں جہاں پہ گوشت کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ اس طریقے سے ہر شہر میں، ہر شہر کے دوسرے اضلاع میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اتنے ہی مقامات آپ اندازہ لگا لیں، 25 کے حساب سے پورے پاکستان میں کتنی لوکیشن بنتی ہوں گی۔ تو سوچئے پورے پاکستان کی ان افراد کی ذمہ داری ہے احساس کے کاندھوں کے اوپر کہ جن کے گھروں میں گوشت کا انتظام نہیں ہوتا پورے سال۔ ہمیں ان کے لیے، ان سفید پوش افراد کے لیے گوشت کا انتظام کرنا ہے، مدد کرنی ہے حد تک کی کوشش ہو سکے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ لوگ کسی کے آگے سوال نہیں کر پاتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے تو سو جائیں گے لیکن کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ دیکھیں اب میں آپ کو اس چیز کو اس طرح سے بناؤں کہ اگر میں اپنے ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر سوچوں، کیا میں گوارا کروں گا کہ عدنان بھائی ہم میں سے کوئی گوارا کرے گا؟ یا جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ لوگ گوارا کریں گے کہ آپ کی کوئی فیملی کی خاتون جو ہے لائن میں لگ کے گوشت لے؟ کبھی بھی نہیں، کوئی نہیں چاہے گا، پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں پسند کرتا۔ خواتین حضرات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ لیکن بچوں کے چہروں کے آگے جو مجبوری آ جاتی ہے والدین کی، بزرگوں کی، جو ہمارے بہن بھائی ہوں، گھر کے سربراہ، میں کہتا ہوں نا، گھر کا سربراہ بننا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایسے ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ والا، کہ گھر والوں کی ضروریات دیکھیں۔
پھر وہی بات کہ کوئی بھی ذمہ شخص داری کو اٹھانا، ذمہ داری کو اٹھانا اور اپنی خواہشات مار کے اپنے گھر والوں کی چیزوں کو پوری کرنا. اور مرد کی یہ فطرت ہے کہ خود پرانے کپڑے پہن لے گا, خود کچھ نہیں کھائے گا, لیکن اپنے بیوی بچوں کا وہ پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہر جگہ کا یہی وتیرہ ہے. تو آپ سوچئے وہ کیا غیرت مند لوگ ہوتے ہوں گے جو لائن میں لگ کے اپنے بچوں کے لیے لیتے ہوں گے. تو کوشش کیجئے, ہمت کیجئے, تھوڑی سی کوشش کیجئے, اللہ آپ کی تھوڑی سی کوشش کو بھی بہت وسیع پیمانے پہ پھیلا دے گا. ذریعہ بنے دوسروں کے لیے. اپنے فرینڈ سرکل میں جو آپ کے ریلیٹیو ہیں, جو آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے آفس کولیگ ہیں, آپ کا فرینڈ اینڈ فیملی سرکل ہے, وہاں پہ جتنا اسپریڈ کر سکتے ہیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں بہت سے لوگ آپ کی امداد کے مستحق ہیں. خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں. ویسے میں نے کہا تھا, کل بھی بات کی تھی اور روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ ٹارگیٹ جو ہم نے سیٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے. اور کیوں جا چکا ہے؟ لوگوں کو امید بن چکی ہے. جس طریقے سے رمضان میں امید بن چکی ہے کہ راشن کا, افطاری کا, بچوں کے لیے کے کپڑوں کا انتظام ہوتا ہے, اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر, قربانی کے موقع پر جو گوشت کی تقسیم ہے اس کی بھی بہت سے امیدیں لوگوں کو بن چکی ہیں. اب یہ سوچئے, یہ وہ فیملیز ہیں جو سال میں ایک بار گوشت کھاتی ہیں اور آپ ان فیملیز کے سال میں ایک بار مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ آپ کو کس پیمانے پہ آگے, درجے پہ آگے آپ کے ثواب کا درجہ حاصل ہوگا, اور کس دل سے ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھو آپ کو نہیں جانتے, لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کے ہی کسی بہن بھائی نے سب کا انتظام کیا ہے. اللہ تو جانتا ہے آپ کا. آپ ہمیں منع بھی کریں نام لینے سے کہ میرا نام نہ بتائیں, میرا نام میں نہیں چاہتا اسکرین پہ آنا, تو کم سے کم اللہ تو بے شک وہ مسبب الاسباب ہے, ہر شخص کی نیت کا حال جانتا ہے, وہ آپ کی بھی نیتوں کا حال جانتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, خلوص سے نیت سے دے رہے ہیں, اپنی تشہیر کرانا نہیں چاہتے, تو یقین جانیے جب آپ ایسوں کا وسیلہ بنتے ہیں, ایسوں کا ذریعہ بنتے ہیں مدد کرنے کا, تو اللہ آپ کو آپ کے گمان سے بھٹ کر دے گا. اور کوشش کیجئے, ٹائم دیکھیں بہت کم رہ گیا ہے, آج 19 تاریخ ہو گئی ہے اور صرف 2 ہفتے کا کم و بیش کا ہمارے پاس وقت ہے. اس میں پورے پاکستان کا جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا, ان تمام افراد میں گوشت کی تقسیم پہنچانی ہے, اور اس طریقے سے پہنچانی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا, کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی بھوکا نہ رہے. ہر گھر میں گوشت پہنچے, ہر اس گھر میں گوشت پہنچے کہ جہاں پہ گوشت کی اصل ضرورت ہے, یا جو اپنے کچن کے ذریعے, کھانے کے ذریعے اپنے بچوں کو کم سے کم پورے مہینے میں, ہفتہ, 10 دن, 20 دن, جتنی تعداد میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اتنا ان کے گھر میں گوشت پہنچ سکے. دیکھیں آپ کھلانے کا ذریعہ بنیں گے, لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, اور آپ کے وسائل وہاں سے پیدا ہو جائیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا. اور مجھے امید ہے عدنان بھائی کہ گزشتہ 16 جتنے سالوں سے لوگ ہماری مدد کرتے آ رہے ہیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے, اس سال بھی اسی دل و جو سے, اسی محبت سے, اسی محنت سے, اسی لگاؤ سے لوگوں کی مدد کریں گے. اسی طریقے سے احساس کا ساتھ دیں گے. 24/7 احساس کی لائن اوپن ہیں, آپ جب دل چاہے کال کر سکتے ہیں, جب دل چاہے کوئی کویشچن کر سکتے ہیں, کوئی بھی انکوائری کر سکتے ہیں قربانی کے حوالے سے. ہمارے نمائندے آپ کے منتظر ہیں آپ کی کال کے. آپ آن لائن بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں, ہمارے کسٹمر سروس میں بات کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈیو میں بھی کال کر کے ہمیں اپنی کوئی بھی آراء, کوئی بھی مشورہ, کوئی بھی فیصلہ, کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں. یقین جانیے آپ کی تمام چیزوں پہ عمل کیا جائے گا, اور گوشت ان مستحق لوگوں میں پہنچایا جائے گا جو حقیقت میں اس کے متمنی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہو ضرور کرو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کی راہ میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ پیش کرو, اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو, اور خواہ وہ اتنا ہی ہو کہ کھجور ایک کھجور ہو کہ جسے تم اللہ کی راہ میں بطور صدقہ پیش کر دیتے ہو, یا تمہارے مال کا انتہائی کم ترین حصہ. یعنی کہ یہ نہیں سوچئے اس وقت, اس بات کو نہیں دیکھیے کہ میرے پاس ایک بڑا اماؤنٹ موجود نہیں ہے. آپ $10 شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ, آپ $20 پیش کرنا چاہیں, جتنا آپ پیش کر سکتے ہیں یہ سوچ کر پیش کیجئے کہ وہ رقم اللہ کی راہ میں کسی ایسے کام میں, کسی ایسے کار خیر میں استعمال ہو جائے گی کہ جو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہترین طور پر نفع مند ثابت ہوگی. ناظرین گرامی قدر, اس وقت ہمارے ساتھ ڈونرز حضرات کے کچھ ڈونیشنز بھی موجود ہیں, اور مجھے اس حوالے سے ہمارے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے. میں اعلان کرتا چلوں, اس وقت ہمارے ساتھ مسٹر خاور صاحب موجود ہیں. $259 انہوں نے پیش کیے ہیں امریکہ سے, اور ایک مکمل بڑا جانور انہوں نے قربانی کے لیے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے رہنے والے ضرورت مندوں اور مستحقوں کے لیے پیش کیا ہے. بہت شکریہ خاور صاحب آپ کا. اور مسز تبسم خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے $74 پیش کیے ہیں.
کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے 2 شیئرز پیش کیے ہیں فار انڈیا. ماشاءاللہ انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہی یہ 2 شیئرز انہوں نے پیش کیے ہیں. اور اس کے علاوہ مسٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. $111 انہوں نے پیش کیے ہیں. امریکہ سے ہی ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اور آپ نے 8 شیئرز کا اعلان کیا ہے اپنی جانب سے انڈیا کے رہنے والے ہی ہمارے ان مستحقوں کے لیے, ان ضرورت مندوں کے لیے کہ جن کے لیے احساس اس وقت پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو صدا دے رہا ہے کہ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجئے. صومالیہ, بنگلہ دیش, پاکستان, آزاد جموں کشمیر اور انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اجتماعی قربانی کا یہ ایک خوبصورت اہتمام کیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے فہد بھائی نے بھی کہا کہ پچھلے سالوں کی مناسبت اس سال ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہیں لوگوں کی, جو لوگ سارا سال مختلف حوالوں سے احساس سے مستفید ہوتے ہیں, احساس کی خدمات کو اویل کرتے ہیں, وہ لوگ ہر اہم موقع کی مناسبت کے حساب سے احساس سے توقعات کو مزید بڑھاتے ہیں اپنے لیے. اور یقین جانیں کہ یہ بھی ان کی جو اشد ضرورت ہے, اس بات کی غماز ہے یہ کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے پہلی ترجیح احساس کو سمجھتے ہیں, احساس کی جانب دیکھتے ہیں اور احساس سے ہی یہ توقع کرتے ہیں کہ احساس ہر موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ مل کر عملاً اپنا کردار ادا کرے گا ان کے لیے. اور ناظرین محترم, نہ صرف ان کے لیے گوشت کو پرووائڈ کرنا, ان تک گوشت کی ترسیل کو یقینی بنانا, بلکہ ان مقامات پر پہنچ کر احساس کی ٹیم باوقار انداز کے ساتھ ایک ایسے دسترخوان کا بھی اہتمام کرتی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ کہ جو گوشت کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر اپنے ٹوکنز کو لے کر پہنچتے ہیں, کہ جو قربانی کے اس عمل کے ہونے سے کم و بیش 1 ہفتہ پہلے ہماری ٹیم ان سائٹس پر پہنچ کر وہاں پر پرووائڈ کر دیتی ہے. ان خاندانوں میں, ان گھروں میں جا کر ہماری ٹیم ان ٹوکنز کو دے دیتی ہے کہ آپ کا یہ نمبر ہے, آپ عید کے پہلے دن آئیے, آپ دوسرے دن آئیے یا تیسرے دن آئیے, اور پھر آپ کو ہم اس نمبر کے مطابق گوشت پرووائڈ کریں گے. تو ناظرین محترم, جب وہ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت ایک ضیافت کا بھی اہتمام ہوتا ہے, کیونکہ یہ بیچارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کسی قسم کی تواضع کا یا دسترخوان کی کشادگی کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں. اور عید دراصل ہے ہی یہی کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو, اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم انداز کے ساتھ عید کے موقع پر وہ تمام چیزیں, وہ تمام لوازمات اویل کرے. اور ان لوازمات کے بغیر عید کا کیا رنگ ہے اور کیا اس کا مزہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان تمام تر لوازمات کے بغیر عید جو ہے وہ ادھوری ہے. اور بالخصوص اگر آپ کے بیوی بچوں کے چہروں پر تبسم نہ ہو, خوشی کے آثار نہ ہو, تو پھر جس طرح سے فہد بھائی نے بھی کہا کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ قبل از موت ہی یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے, مر جانے کا مقام ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی گھر کا سربراہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں سربراہ ہوں اپنے گھر کا اور عید کا موقع ہو اور میرے بچوں کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہ ہوں, اور میرے بچوں کے پاس اور میرے خاندان کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اچھا خوراک کا اہتمام نہ ہو. تو ناظرین محترم, یہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ ہم جس قدر اس وقت بڑے پیمانے پر خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں, ہمیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. کم و بیش اس سال ایک محتاط اندازے کے مطابق 18 سے 20 ہزار لوگ صرف پاکستان میں انشاءاللہ اس اہتمام اجتماعی قربانی سے مستفید ہوں گے. پھر دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں اس وقت احساس آپریشنل ہو چکا ہے, یعنی بنگلہ دیش, انڈیا اور صومالیہ اور اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں بھی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو وہاں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر گوشت کی ترسیل کے اس مرحلے کو یقینی بنایا جائے گا. اور ناظرین محترم, احساس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پر آپ کا بھروسہ الحمدللہ
गुज़िश्ता कुछ सालों में जिस कदर बढ़ता चला गया है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है और सरमाए की हैसियत रखता है। और उसकी वजह यह है कि इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, इस इदारे में एक मुकम्मल ऑडिट सिस्टम है। इस इदारे में जब आप अपने किसी डोनेशन को पेश करते हैं तो हम सिर्फ डोनेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम आपसे ये पूछते हैं कि आप अपना डोनेशन किस मद में पेश कर रहे हैं। तो फिर आपका डोनेशन उस ही मद में इस्तेमाल किया जाता है और फिर सालाना बुनियाद पर अपने उन डोनर्स हजरात को हम वो ऑडिट रिपोर्ट शेयर करते हैं कि आपका दिया हुआ ये डोनेशन पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी खत्ते में जहाँ एहसास ऑपरेशनल है, वहाँ पर इस मद में इस हवाले से आपका ये डोनेशन यूज़ किया गया है और इस वक्त ये ऑपरेशनल है या नहीं है, या इस वक्त इस हवाले से हमें क्या मज़ीद ज़रूरियात हैं, हम वो आपसे डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के रहने वाले मुस्तहिक़ीन के लिए अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें तो अगर आप एक शेयर पेश करते हैं तो $80 में आप 1 शेयर पेश कर सकते हैं। अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश फरमाएं तो $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए $37 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और $259 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। $90 अगर आप हमें डोनेट करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और $630 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुस्तहिक़ीन के लिए पेश कर सकते हैं। बांग्लादेश के रहने वाले मुस्तहिक़ मुसलमानों के लिए आप $85 में बड़े जानवर में एक शेयर और एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करें तो $595 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए तो $160 में आप पाकिस्तान में भी और $160 अगर आप ये रकम हमें पेश करेंगे तो इंडिया में भी इसी अमाउंट के अंदर आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप राशन पैकेजेस की फराहमी के हवाले से एहसास के मुआवन व मददगार बन जाएँ और बिलखुसूस उन लोगों के लिए उन लोगों के फरियाद रस बन जाएँ, उन लोगों की अशोई का एहतमाम करें कि जो सारा साल एहसास के साथ इस हवाले से यूँ कह लीजिए कि एहसास की खिदमात उनके लिए सारा साल जारी व सारी रहती हैं और वो एहसास के साथ जुड़े रहते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और एहसास की जानिब देखते हैं और अपनी ज़रूरियात को जब वो पूरा होते हुए देखते हैं तो उनके चेहरों पर जो तबस्सुम और जो खुशी के आसार नुमाया होते हैं, यकीन जाने उसका ज़रिया और वसीला आप बनते हैं और आप ही के ज़रिए ये कार खैर सर अंजाम दिया जाता है। आपके दिए हुए डोनेशन से जस्ट $65 से हम एक ऐसा राशन पैकेज तैयार करते हैं कि जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए वाफ़िर व काफ़ी होती हैं, एक माह के लिए कम व बेश। और नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा कार खैर है और ऐसा यूँ कह लीजिए कि अज़ीम खिदमत का इजहार है अल्लाह के बंदों के साथ कि जिस हवाले से इस्लाम ने भी बेहद पसंदीदगी का इजहार किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से हमें जा बजा अपने फ़रामीन के ज़रिए तलक़ीन फरमाई है कि अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का ज़रूर ख़याल किया जाए कि जिन्हें खुराक की कमी का सामना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मुतअद्दिद मकामात पर यूँ तो इरशाद फरमाया, लेकिन एक मौके पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान बहन भाई को खाना खिलाता है तो खाने वाला दस्तरखान से भी नहीं उठ पाता, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की मग़फ़िरत कर देता है कि जो खिलाने का ज़रिया और वसीला बनता है। और जो शख्स अल्लाह की राह में सदका पेश करता है तो ये हुज़ूर का फरमान है कि सदका देने वाला अभी सदका उस मुस्तहिक को दे रहा होता है, वो मुस्तहिक के हाथ तक पहुंचता भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला सदका कबूल फरमा लेता है। इस वक्त हमें एक डोनर ने, हमारे काबिल कदर डोनेशंस पेश करने वाले हमारे अहबाब ने, उनमें से एक शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। मिसेस सफ़ा अली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और $148 उन्होंने पेश किए हैं फॉर अमेरिका। माज़रत चाहूँगा, अमेरिका से हमारे साथ हैं और उन्होंने पूरा एक शेयर पेश किया है इंडिया के रहने वाले
مسلمانوں کے لیے، اور بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے اس تعاون پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور آپ کے مال میں برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جناب مسٹر ایم سلیم صاحب موجود ہیں۔ $259 آپ نے پیش کیے ہیں امریکہ سے، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کیا ہے اپنی جانب سے ہمارے ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے، ضرورت مندوں اور مستحقوں کے لیے۔ پاکستان سے یہ ایک محبت کا اظہار ہے اپنے ہندوستان کے رہنے والے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بالخصوص کہ جو ہندوستان میں رہتے ہوئے کمزور و نادار ہیں اور ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کم آمدنی والے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تنہا محسوس کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے رہنے والے مخیر احباب و حضرات اور پوری دنیا میں ہمارے اوورسیز پاکستانی احباب بالخصوص، ان کی جانب سے آپ کے لیے یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور بطور تحفہ آپ کے لیے یہ انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا عنقریب عید قربان کے موقع پر۔ اور ناظرین محترم، بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہمیں تاکید ملتی ہے وہ جا وجہ قرآن مجید سے بھی اس کے حوالے سے ہمیں تاکید نظر آتی ہے، اور حضور کے فرامین کے ذریعے سے بھی ہمیں اس حوالے سے تعلیم کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس حوالے سے بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سرًا و علانیۃً، یعنی اپنے مال کو مخفی طور پر چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اعلانیہ طور پر بھی لوگوں کو دکھا کر بھی، تاکہ دوسروں کو کہ جو اس کار خیر سے اب تک یوں کہہ لیجئے کہ اس کا حصہ نہیں بنے ہیں، اس طور پر مستفید نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے انہیں بھی رغبت ہو۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی ایک کڑی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو احساس بھی اس برج کا کردار ادا کرتا ہے کہ جب آپ اپنا ڈونیشن پیش کرتے ہیں احساس کو، تو احساس کے ہاتھوں سے جب ان مستحقین تک پہنچتا ہے تو نہ آپ اس مستحق کو جانتے ہیں، نہ وہ مستحق براہ راست آپ کو جانتا ہے۔ تو یہ بھی حضور کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ ناظرین محترم، ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد اس یقین کے ساتھ لوٹتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون خاص ہمارے شامل حال رہے گا۔ احساس کرتے رہیے، احساس دیکھتے رہیے۔ لوٹتے ہیں وقفے کے بعد۔